میں بلا تاخیر ان کو بلاتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم ثناء اللہ سورانی صاحب، نائب امیر صوبہ جنوبی پنجاب۔ ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین۔ واجب الاحترام قید جماعت اسلامی صوبہ پنجاب جنوبی جناب سہیب عمار صدیقی صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع بہاولپور جناب سید ذیشان اختر صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، ارکان جماعت، کارکنان جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسی کی توفیق سے ہم یہاں پہ جمع ہیں اور اقامت دین، حکومت الہیہ کی قیام، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے غور و خوض بھی کر رہے ہیں، جائزہ بھی لے رہے ہیں، آئندہ کے لیے منصوبہ بندی اور پروگرام بھی بنا رہے ہیں۔ اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ سب اسی کی توفیق سے ممکن ہوا ہے۔ انقلاب اور وہ بھی انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس انقلاب میں کارکن کا کردار، اس موضوع پر میں نے اپنی چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اور اس موضوع کو اگر ہم مختصر انداز میں اسے لکھنا چاہیں، کہنا چاہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، کیوں اور کیسے۔ کہ سب سے پہلے تو سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انقلاب کہتے کسے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم انقلاب اور تبدیلی
اسے کسی حد تک ہم مانی تصور کر لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کا مفہوم تو تھوڑی بہت ترمیم سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ پہلے سے موجود کسی ڈھانچے میں پیوند کاری کے ذریعے کچھ چیزیں اگر بدل دی جائیں تو اسے تبدیلی کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے انقلاب نہیں کہا جا سکتا۔ انقلاب کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے سے موجود ڈھانچے کو یکسر مٹا دیا جائے اور اس کی جگہ پہ ایک نئی عمارت تعمیر کر دی جائے۔ پہلے سے موجود نظام اور سسٹم اس کی بساط لپیٹ دی جائے اور ایک نیا نظام اور ایک نیا سسٹم اس کی جگہ پہ لاگو کر دیا جائے۔ اور ہم نے دیکھا، تاریخ میں ہم نے پڑھا اور اصحاب سیر نے لکھا کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کے معاشرے اور مکہ کی سوسائٹی وہ کس طرح کی سوسائٹی تھی، اور پھر اس میں جب امام انقلاب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ سے اس کا آغاز کرتے ہوئے جہاد کی آخری حکمت عملی کے ساتھ یہ انقلاب برپا کیا، تو پہلے والے معاشرے اور انقلاب کے بعد والے معاشرے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی ترمیم والی بات نہیں تھی، اس لیے کہ اس انقلاب کا آغاز ہی اس بات سے کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد کے حوالے سے جہاں کہیں بھی ارشاد فرمایا ہے تو یہ فرمایا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پہلے سے موجود تمام چلن، پہلے سے موجود تمام رسوم و رواج، پہلے سے موجود تمام طریقہ ہے زندگی، سب کے سب مٹا دیے جائیں اور ان کی جگہ پہ ایک نیا طریقہ، ایک نیا نظام اور ایک نئے رسم و رواج کی ریت ڈالی جائے۔ اور ہم نے جماعت اسلامی کا نصب العین جس کا تذکرہ یہاں پہ بار بار ہوا ہے، کل سے آپ اس کے مختلف پیراؤں کے اندر مختلف انداز سے اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں، اس کے اوپر غور و خوض بھی کر رہے ہیں کہ تمام تر مسائی اور تمام تر جو ہے اس کا مقصود حقیقتاً حکومت الہیہ کا قیام ہے، اور پھر یہ ظاہری مقصد جو ہے یہ حقیقتاً مقصود نہیں ہے، یہ عملاً مقصود ہے، حقیقتاً مقصود تو رضائے الہی ہے۔ اب اس انقلاب کے برپا کرنے، اگر یہ انقلاب وہی انقلاب ہے
جو آج سے 1450 سال قریباً پہلے چشم فلک میں دیکھا تھا، تو پھر اس انقلاب کے لیے جدوجہد، اس انقلاب کے لیے کوشش، اس انقلاب کی منزل تک پہنچنے کے لیے خطوط کار اور نشانات منزل اور راستہ بھی وہی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے اختیار کیا گیا تھا۔ جہاں انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور ویسے بھی ہم اپنے عام گفتگوؤں کے اندر بھی جب جمہوری انداز میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور اس سسٹم اور اس نظام کے اندر رہتے ہوئے مستقل اپنی حکمت عملی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے انقلاب بذریعہ انتخاب لانا ہے، تو وہاں پر بہت سارے سوال ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ ابھی بھی مذاکرے کے اندر بھی، اور جناب قیم صوبہ بھی اس بات کی طرف آپ کو متوجہ بھی کر رہے تھے، اور ان مسائل کے حوالے سے، ان مسائل کی موجودگی میں اپنا راستہ بنا کر منزل تک پہنچنے کے حوالے سے رہنمائی بھی فرما رہے تھے۔ سوالات اٹھتے ہیں کہ مسائل نہیں ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تعداد میں بہت کم ہیں، سوال یہ ہے کہ آج کا سسٹم، یہ جمہوری نظام، یہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا، اور بعض اوقات تو ہم یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس نظام میں اس انداز سے جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن ذرا نظر ڈالیے اس وقت کے حالات کہ جن حالات میں امام انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا آغاز کیا تھا، کہ جہاں ہر طرف جاہلیت کا گھٹا روپ اندھیرا تھا، اور ایسے میں ایک فرد تن تنہا کھڑا ہو کر ایک بات کہتا ہے، اور پھر کچھ عرصے تک مسلسل منادی اور مسلسل جدوجہد اور مسلسل کوشش کے باوجود بھی صورتحال یہ ہے کہ اسے اپنا شہر، اپنا گھر، کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے تھے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر عزیز ہے تو مجھے یہ شہر مکہ عزیز ہے، لیکن اس شہر مکہ عزیز ترین شہر سے نکلنا پڑ رہا ہے، ہجرت ہو رہی ہے، گھر بار، مال و متاع سب کچھ چھوڑ کر کوسوں دور جو ہے وہ عزم سفر باندھا جا رہا ہے، اور جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرنے والے بہت سارے شاہ سوار میدان میں تھے، سرخ اونٹوں کا انعام انہیں نظر آ رہا تھا، اور ایسے میں کہ جب چھپ چھپا کے مکہ سے نکلے تھے اور سراقہ نے جان لیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان کہ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں،
کیا وسائل موجود تھے؟ کیا سسٹم سپورٹ کر رہا تھا؟ کیا افرادی قوت اتنی تھی؟ کیا وہ جماعت، وہ تنظیم، وہ اس معاشرے کے اندر اپنی جڑیں اتنی گہری کر چکی تھی کہ وہ مٹھی بھر جماعت کہ جو دیار وطن کو چھوڑ کر کہیں دور جا رہے تھے، کس بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور وہ ہمارے لیے آج بھی اسی طرح سے چراغ راہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی دعوت، اپنے نسب و نسب، اس کے حق اور سچ ہونے کا اتنا ہی یقین کہ جتنا ان دیکھتی آنکھوں سے آسمان کے اوپر سورج کو چمکتا دیکھ کر انسان کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں دن ہو گیا ہے۔ یہ گو مگو کی کیفیت پتہ نہیں ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا، حالات اس طرح کے نہیں ہیں، اس کیفیت سے کارکن کو نکلنا پڑے گا، اور جب کارکن اس کیفیت سے نکلے گا اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ میری دعوت عین منشاء الہی ہے، اور جس منزل کو میں نے اپنی منزل کہا ہے، کہ جس راستے پہ چلتے ہوئے میں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اسی راستے کے اوپر چلتے ہوئے مجھے فلاح اخروی کی منزل نصیب ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک ٹھوس نظریہ اور بنیاد موجود ہے، بلکہ اس کے لیے ہمارے سامنے ایک بہترین مثال اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں موجود ہے۔ بلا شبہ مادہ پرستانہ فکر وہ تو یہی تقاضا کرتی ہے کہ ظاہری اسباب کتنے ہیں، وسائل کتنے موجود ہیں، اور مادی حوالے سے ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ وہ عقیدہ اور وہ طرز فکر جو اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا مصدر و منبع ہمارا ماضی ہے، وہ شاندار ماضی، اور اسی سے ہمیں عزم و ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ ہمارے لیے چراغ راہ جو ہے وہی راستہ ہے کہ جن پر چلتے ہوئے ہمارے پیغمبر ہمارے لیے بھی قوت کا سرچشمہ ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنی دعوت کو لے کر نکلے تھے، وہی بنیاد آج ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور یہ باتیں ساتھ للہیت کے ساتھ اپنے رب کی اس دعوت کو لے کر چلتے ہوئے اپنے رب کو اپنا مؤید و ناصر سمجھتے ہوئے اس کی تائید و نصرت کے اوپر پختہ یقین رکھتے ہوئے جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو پھر وہاں پر مٹھی بھر جوان جو ہے وہ ایک بڑی قوت ہوتی ہے، اور وہاں پر پھر وہ معرکہ بدر اگر وبا ہوتا ہے تو وہاں پہ کارکن نہیں کہ ہمارے پاس سامان حرب کی کمی ہے، اونٹ اور گھوڑے میسر نہیں ہیں،
تلواریں اور تیر ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اور تعداد میں ہم اتنے کم ہیں کہ جس کے نتیجے میں بدر کے میدان میں نہ جانا پڑے، کہ جس کے نتیجے میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ لیکن وہاں پہ تو منظر ہی کچھ اور ہے، وہاں پہ تو بچے بھی اپنی پنجوں کے اوپر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنا قد اوپر بڑا کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ اس میدان کے اندر ہم جا سکتے ہیں۔ وہ کون سا سرچشمہ تھا قوت کا کہ جس نے انہیں اس بات پہ آمادہ اور تیار کر دیا تھا کہ تیر و تفنگ کے نہ ہونے کے باوجود، گھوڑے اور اونٹ نہ ہونے کے باوجود، باقاعدہ میدان جہاد کے اندر وہ لڑ جائیں گے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ دنیا کی تکلیفیں جنہیں موت کے اوپر ختم ہو جانا ہے، اس تکلیف اور اس درد سے کہیں کم تر ہے کہ جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہاں کی یہ سہولیات، یہاں پہ موجود وسائل زندگی کہ جن کی بنیاد پہ آدمی اپنی زندگی کو آسان بناتا ہے یا آسان بنانے کے لیے اور وسائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ آسانیاں ان کا تو خاتمہ یقینی ہے، موت کے ساتھ ان کا خاتمہ یقینی ہے۔ لیکن موت کے بعد اگر وہ سہولیات اور وہ آسانیاں اور وہ عیش و عشرت کی جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے جنت کی صورت میں کیا ہے، اگر وہ نہ مل سکا تو گویا ساری زندگی ہی ناکام گزری ہے۔ یہ تصور جب ذہنوں کے اندر جا گزر ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر وسائل راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے، یہ پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتے، وہاں پہ امیدوار تلاش کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پہ تو ہر آدمی اپنے آپ کو اس میدان کا سپاہی بنانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اس راستے کے اندر مجھے قبول کر لیا جائے، میں اپنا وقت بھی لگانے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی صلاحیت بھی لگانے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس جو وسائل ہیں وہ بھی لگانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں اور جو میرا حقیقی مقصد ہے اس کے حصول کے لیے ان کی تو کوئی قیمت اور وقت بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اسلاف کی طرح سے کامیابی، عزت و عظمت کے حصول کے لیے اپنے رب کو خوش کرنا ہوگا، اور اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ہمیں اس بات کا جائزہ ہر وقت ہمہ وقت لینے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ مجھے یہاں پہ میسر ہے اس کا میں نے حساب دینا ہے۔ ذرا دیکھیے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ کے اندر تشریف لے گئے ہیں، آپ کے جان نثار ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ انصاری آپ کو شیریں کھجوریں اور ٹھنڈا پانی پیش کرتا ہے۔ یہ ٹھنڈا پانی اور جسم کو توانائی فراہم کرنے والی کھجوریں، انہیں جب نوش جاں کیا جاتا ہے تو حقیقت میں تو اس سے فرحاں و شاداں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد ٹھنڈا پانی پینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سوچ کے اندر محو نظر آتے ہیں، اور جب سوال کیا گیا تو جواب آیا کہ کل قیامت کے دن اس ٹھنڈے پانی کا بھی حساب دینا ہوگا، یہ چند کھجوریں جو ہم نے کھائی ہیں ان کھجوروں کا بھی حساب دینا ہوگا۔
جب یہ احساس دلوں کے اندر پیدا کر دیا جائے کہ یہاں جو کچھ بھی موجود ہے اس کا میں نے حساب دینا ہے، لہذا اسے اس راستے میں خرچ کر دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ حساب آسان ہو جائے۔ یہاں پہ بڑے بڑے گھر بنانا ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن یہ خواہش ایک دنیا پرست کی خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ خواہش کسی انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارکن کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ امام انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پوری سیرت اس کا آپ مطالعہ کر لیجئے، اور پھر آپ کے ساتھ اس انقلاب کو برپا کرنے والے کارکنان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو کیفیت تو بالکل مختلف نظر آئے گی۔ آپ کو وہاں پہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئیں گے کہ جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت وہ مدائن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ مدائن کے لوگ استقبال کے لیے موجود ہیں، اور وہاں پہ جب حضرت حذیفہ پہنچتے ہیں تو لوگ دل و جان نچھاور کرنے کے لیے اور اپنا سب کچھ حضرت حذیفہ کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ جناب گورنر، کیا کیا چیزیں ضروریات میں شامل ہیں؟ گھر کیسا چاہیے؟ سواری کیسی چاہیے؟ یہاں پہ زندگی کے اوقات گزارنے کے لیے دوسری جو ضروریات زندگی ہیں کس معیار کی ہونی چاہیے؟ وہ کہ جو انقلاب نبوی کا کارکن تھا، اس نے وہاں پہ ایسی بات کی کہ جس کے نتیجے میں پورا اقتدار اور اس کی پوری سطوت ہمیں درویشی کے کلموں میں ڈھیر نظر آتی ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا، رشتہ جسم و جان قائم رکھنے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، اور میری سواری جو ہے اس کو چارے کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ گھر کی ضرورت ہے، نہ بڑے بڑے محلات کی ضرورت ہے، نہ نوکروں اور غلاموں کی ایک لمبی قطار کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ انقلاب نبوی کا کارکن تھا۔ اس نے اس معاشرے کے اوپر اس نظام کو لاگو کرنا تھا، اس دین کو قائم کرنا تھا کہ جو دین پوری انسانیت کے لیے آسانیاں لے کر اور ان کے لیے محبت اور رحمت کا پیغام بن کر آیا تھا۔ اور پھر ذرا دیکھیے، اس سے پہلے، اس سے بھی پیچھے، انقلاب نبوی کے ابتدائی کارکنان کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے سامنے ایسے آئینے موجود ہیں کہ جو شفاف اور مجلہ ہیں، اور میں نے آئینے کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو انقلاب نبوی کا کارکن کہتے ہیں۔ ہم نے انہیں آئینوں کے اندر اپنی شکل دیکھنی ہے، اپنی تصویر دیکھنی ہے کہ وہ شبیہ کیسی تھی، وہ شکل و صورت کیسی تھی، وہ عزم و حوصلہ کیسا تھا، وہ جذبات اور احساسات کیسے تھے۔ میں نے اشارتاً پہلے بدر کے حوالے سے بات کی ہے، اور ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جب احد کا معرکہ وقع تھا، مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جب شاہ سواروں
کا وہ دستہ کہ جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درے کی نگرانی میں متعین کیا تھا، اور فتح کو دیکھ کر وہ سب کے سب نیچے اتر آئے تھے، اور نتیجتاً وہ فتح شکست میں بدل گئی تھی۔ مایوسی کا کیا عالم ہوگا کہ جب یہ بات وہاں پہ عام ہو گئی تھی کہ امام انقلاب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ آپ بتائیے مجھے اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ مایوسی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہوگا، جسم جو ہے ان کے اوپر کب کبھی تاری ہو گئی ہوگی، لیکن کیفیت تو وہاں پہ کچھ اور نظر آتی ہے۔ حضرت انس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں کہ اے سعد کہاں جاتے ہو؟ مجھے تو اونٹ کے دامن سے باغ ارم کی خوشبو آ رہی ہے۔ حالات جو ہیں وہاں پہ بالکل آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح کے حالات تھے، کس طرح کی کیفیات تھی، لیکن جنہوں نے اپنے متاع عزیز کا سودا اپنے رب سے کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے سعد مجھے اونٹ کے دامن سے باغ ارم کی خوشبو آ رہی ہے، اور جب کا ہوتا نا حضرت انس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سینکڑوں تلواریں ان کے اوپر حملہ آور ہیں، سینکڑوں تیر جو ہیں ان کے جسم کو چھلنی کر رہے ہیں، لیکن حضرت انس کہ جنہیں اپنی منزل نظر آ رہی تھی، وہی منزل کہ جسے میں نے اور آپ نے بھی اپنی منزل قرار دیا ہے، وہ اللہ کی جنتیں کہ جن کے اندر نعیم و مقیم کی کیفیت ہے، کہ جہاں پہ آپ کو جو کچھ بھی آپ چاہیں گے ملے گا۔ یہاں پہ تو محنت کرنا پڑتی ہے، سعی و جہد کرنا پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، جسم کو تھکانا پڑتا ہے، تب بھی پتہ نہیں نتائج مطلوب ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ وہاں پہ تو کیفیت ہی کچھ اور ہے، وہاں پہ تو فرمایا گیا کہ جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، لیکن ظاہر ہے وہ جنت ایسی سستی تو نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے انتہائی عیش و عشرت کی اور سہولیات کی زندگی گزارتے ہوئے اور اس بات کو سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور یہ میرا دین ہے، یہ آپ کا دین ہے، اور ہم نے اسے اپنے آزاد مرضی سے اختیار کیا ہے، ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تیرے اس دین کو تیری اس زمین کے اوپر برپا کریں گے اور اس کی بالفعل عملداری کو یقینی بنائیں گے، اور اس کے باوجود بھی گھروں کے اندر بڑے سکون سے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہی ہیں کہ یہ جنت ہمیں ایسے ہی مل جائے گی۔ آج کا یہ جو مایوسی کا ماحول ہے کہ جس کے اندر ہم اس کی مختلف توجیحات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ تقریباً نصف صدی کے بعد ہم دوبارہ اپنے نام اور اپنے پرچم اور اپنے نشان کے ساتھ الیکشن میں آ رہے ہیں، تو حالات تو بالکل ہماری فیور میں نہیں ہے، بات بالکل درست ہے، لیکن کیا یہی بات میرے حوصلوں کو پست کر دینے اور میرے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی راہ کی رکاوٹ بننے کے لیے کافی ہے اور میں ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤں؟ وہ رب حیوں کو یوں جس نے کل بدر کے اندر مٹھی بھر جان نثاروں کی مدد کی تھی، جس نے اونٹ کے اندر اپنے جان نثاروں کو کامیابی سے ہمکنار کیا تھا، اور یہ کامیابی دنیاوی کامیابی کی بات نہیں کر رہا، ہم نے تو یہ وعدہ کیا ہوا ہے، ہمارا نصب العین یہی ہے کہ ہمیں تو حقیقی کامیابی چاہیے، اور انقلاب نبوی کا کارکن وہ اس طرح سے مایوس کن حالات کے اندر بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو طاقت اور توانائی کا جو منبع
اس کے پاس موجود ہے وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بار بار اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ انتم العالون ان کنتم مؤمنین. یا تو ہمیں اس وعدے پہ یقین نہیں ہے، یا تو اللہ کے ایسے اعلان کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے، اور اگر اس وعدے پہ ہمارا ایمان ہے تو پھر تو بقول اقبال فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی حالات ناسازگار ہوتے ہیں، انسان خلوص سے میدان میں اترتا ہے، جو کچھ اس کے پاس میسر ہوتا ہے اللہ کے سپرد کرتا ہے. اور اللہ کے حضور آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ امام انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم بدر کی ساری رات سوئے نہیں ہیں. جو مسائل تھے وہ لا کے بارگاہ عزتی کے اندر پیش کیے ہیں اور ساری رات پھر اللہ سے دعا کی ہے. یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو ہمارے لیے نشان راہ ہے، نشان منزل ہے. حضرات گرامی قدر، اگر انقلاب چاہتے ہو، اگر یہ تبدیلی چاہتے ہو، کلی تبدیلی، اگر اظہار دین چاہتے ہو، اگر اللہ کے دین کو اس دھرتی کے اوپر غالب ہوتا دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر اس طرح سے تو نہیں ہوگا کہ جہاں 400 سے زیادہ ارکان جماعت ہوں اور اس ضلع کا قائد، اس ضلع کا سالار 2 دن کے لیے پکارے اور وہاں پہ حاضری 200-250 ہو. بہت سارے لوگوں کے پاس عذر موجود ہوگا، بہت سارے لوگ اپنے مقامی امیر، تحصیلی امیر اور امیر ضلع کو مطمئن بھی کر دیں گے کہ میری یہ مجبوری تھی کہ جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذرا یاد کرو اس غزوہ تبوک کے اس موقع پہ کہ کچھ لوگوں نے ایسے ہی کیا تھا اور پھر اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی تھی. آج ہم اتنے بے خوف ہو گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام ہی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، بار بار ہم نے پڑھا، بار بار ہم نے سنا، بار بار ہم نے سنایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بار بار ہم نے کہا کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ ایک جماعت کی صورت میں رہو، اپنے امیر کی بات سنو، اپنے امیر کی اطاعت کرو. یہی تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں طاقت اور توانائی دینے والی ہیں. یہی تو وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لاتی ہیں. اور یہی تو وہ سامان ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے تائید و نصرت نازل ہوتی ہے، دلوں کے اوپر سکون اور سکینت نازل ہوتی ہے. انسان اپنا سب کچھ لٹا کر بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں دنیا کا کامیاب ترین انسان ہوں. حضرات گرامی قدر، اسی تناظر میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ منظر کہ جس کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا، وہ غزوہ تبوک کا منظر کہ جس میں امام انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مال کی اپیل کی تھی، انقلاب کے لیے مال کی اپیل کی تھی، اظہار دین کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس مال کی ضرورت تھی. تو کیفیت جو ہے وہ آپ سے اور مجھ سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس بات پہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو میں اس چہرہ انور کے اوپر وہ تبسم دیکھوں گا
کہ جو میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کروں گا اور اس کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاں آفرین تبسم اسے دیکھ سکوں گا۔ اور وہاں پہ چشم فلک نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اپنا پورا گھر لا کر قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھیے، یہ صحابہ کرام، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیجیے، ان کے شب و روز پہ نظر ڈالیے۔ کلمہ تو وہی ہے جو انہوں نے پڑھا تھا، میں نے بھی پڑھا ہے۔ پیغمبر وہی ہیں کہ جنہیں انہوں نے اپنا ماو منجا کہا تھا، میں بھی آج وہی سمجھتا ہوں۔ حاکمیت الہیہ جس ہستی کے لیے انہوں نے متعین و مقرر کر کے جدوجہد کی تھی، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہی ایک ذات ہے جو اس حاکمیت کی مستحق ہے، لیکن کیفیات بالکل مختلف ہیں۔ حضرات انقلاب چاہتے ہیں تو کردار بھی وہی اپنانا پڑے گا، اس راستے میں اپنا مال بھی لگانا پڑے گا، سیرت صدیق کو اپنانا پڑے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ بچوں کے لیے کیا رہ جائے گا، بچوں کی آسائش کے لیے، تو ایسے میں مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز عشاء کی نماز کے بعد گھر پہنچتے ہیں، صاحبزادیاں استقبال کے لیے آتی ہیں اور صاحبزادیوں نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے، پوچھنے میں بتایا گیا امیر المومنین گھر میں کچھ نہیں تھا، بچوں نے مسور کی دال اور پیاز سے پیٹ بھرا ہے، اور پیاز کی جو بو ہے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پہ رکھا ہوا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جتنے بھی صاحب اولاد ہم یہاں پہ موجود ہیں، جب اس طرح کی کیفیت ہو تو شفقت فطری کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز آپ کے آنکھوں سے آنسو گر پڑے، لیکن نمناک آنکھوں کے ساتھ انہوں نے اپنی عزیز ترین صاحبزادیوں کو یہ کہا تھا، بیٹیوں، آپ کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے طعام، اچھی سے اچھی خوراک، اس کا انتظام کرنا ممکن ہے، لیکن کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ انواع و اقسام کے کھانے دیتے ہوئے تمہارا باپ جہنم کے اندر چلا جائے؟ اور وہ بیٹیاں کہ جنہوں نے اس بات کو سمجھا تھا، جن کی تربیت بھی اس انداز میں ہوئی تھی، جنہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا کی متاع تو عارضی متاع ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور انہوں نے عرض کی کہ ابا جان، کسی صورت میں ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ ہم یہاں دنیا کے اندر تو عیش و عشرت سے رہیں،
اور اس کے بدلے میں ہمارا باپ کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے۔ میرے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، ان کی تربیت کی ذمہ داری میری اور آپ پر ہے۔ اپنے آپ کو ایک باپ کی حیثیت سے ذرا اس کسوٹی کے اوپر لے کر آئیے اور اس کسوٹی کے اوپر اپنا معیار کو جانچیے کہ کیا میں اور آپ ایسا کر سکتے ہیں یا ایسا کر رہے ہیں۔ مجھے تو اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ اگر میرے پاس ایک گھر ہے تو میرے بچوں کے پاس جو ہے وہ 2 گھر ہونے چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، انقلاب نبوی کے کارکنوں کے لیے، ان کو اپنا کردار متعین کرنے کے لیے، یہ میں نے چند نفوس قدسیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی زندگیاں، ان کی جہد مسلسل اپنے نصب العین کے حصول کے لیے، ان کی زندگی کا میں نے ایک تھوڑا سا پرتو آپ کے سامنے رکھا ہے، تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھائی ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، اور وہ یہ بات اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کے حوالے سے کہ وہ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ ہیں۔ احد کا میدان ہے، افراتفری کا عالم ہے، اس طرح کا گھمسان کا رنگ ہے کہ اپنے پرائے کی شناخت نہیں ہو رہی ہے۔ نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی تلوار کے نتیجے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سامنے کون ہے کون نہیں ہے۔ مایوسی بھی ہے، اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہستیاں، وہ خواتین کہ جنہیں محفوظ مقام پہ ہونا چاہیے، اور جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی معذوری کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے انہیں اس میدان جہاد سے، اس جنگ سے انہیں الگ رکھا ہوا ہے، وہاں پہ ہمیں عمارہ نظر آتی ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آنے والے تیروں اور تلواروں کا مقابلہ کیا ہے، اور لکھنے والوں نے لکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ جدھر سے بھی کوئی تلوار کا وار ہوتا تھا تو سامنے عمارہ ہوتی تھی، اور وہ شیرنی کی طرح سے جھپٹ رہی تھی، پورا جسم لہو لہان تھا، اور اپنے خون میں نہا کر جب نڈھال ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آج کا دن عمارہ کا دن ہے، اے عمارہ، اسلام کو تم پر فخر ہے۔ تو یہ کردار چاہیے اسلام کی سربلندی کے لیے، اظہار دین کے لیے، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے، اور حقیقتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کے نتیجے میں اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو سمجھنے، اس کی اہمیت کو جاننے، اور پھر اس کی اہمیت کے پیش نظر اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی وہ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔